اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وتزاودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین۔ محترم حاضرین محفل و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کا ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ بہترین ذات راہ تقویٰ ہے۔ اے عقل والو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، یعنی جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ یہ جو ہم نے معرفت حقیقت تقویٰ سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس سیریز میں گزشتہ کئی محافل میں تقویٰ کے موضوع پر سے حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور تقویٰ کی مختلف تعریفات کو، مختلف معانی کو، اور بزرگان دین کے اقوال کو، تقویٰ کی مختلف جہات کو، اینگلز کو، مختلف پہلوؤں کو، مختلف انداز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے ہم نے سابقہ جتنے بھی دروس ہوئے ہیں، جتنے بھی لیکچرز ہوئے ہیں۔ آج بھی ایک اور زاویے کے ذریعے سے، ایک اور جہت، ایک اور انداز سے تقویٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ سے پیوستہ کرنے کے لیے درمیان میں کچھ اوکیشنل ٹاپکس پر بھی گفتگو ہو جاتی ہے، جو بعض اوقات موقع کی مناسبت سے، کچھ ایام کی مناسبت سے آ جاتے ہیں واقعات، تو یہ سیریز ڈسٹرب ہوتی رہی۔ تو اس لیے میں ہر تقویٰ کے بیان کو شروع کرنے کے لیے کچھ تھوڑی سی بات سابقہ بیان سے کر کے آپ کو ریکال کروا دیتا ہوں کہ جہاں ہم نے بات کو چھوڑا تھا وہاں سے ہم بات کو آگے لے کر چلیں۔ تو میں نے تقویٰ کی مختلف تعریفات پیش کی، جن میں ہم نے سب سے پہلے حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کے قول سے شروع کیا تھا، جو ان کی کتاب بدایت الہدایہ سے ہم نے لیا، اور پھر ہم نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول مبارک کو لیا تھا، اور تقویٰ کی ابتدا سے انتہا تک کا سفر کیا تھا، اور پھر اس کے آخر میں نے ایک طالب علمانہ گزارش پیش کی تھی کہ ان تمام بڑے بڑے علماء کرام اور ہمارے اکابر اسلاف، اکابر امت، اولیاء کرام، اور ان ساری تعلیمات سے قرآن و سنت کی روشنی میں نے ایک فقیرانہ تجزیہ پیش کیا تھا کہ جو بات اس فقیر کے سمجھ آئی ہے، کیونکہ میں تو اتنی بڑی شخصیت نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں تقویٰ کی تعریف کر رہا ہوں، یا میں یہ کہوں کہ میرا قول یہ ہے، تو یہ تو بزرگوں کے قول ہیں۔ میرے پاس تو ان تمام بزرگوں کے علم کی خیرات ہے جسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا
تو یہ میرا قول نہیں ہے، بلکہ یہ وہ فیض ہے اس علم کا جو ان بزرگان سے اس فقیر کو حاصل ہوا، اور قرآن و سنت میں تقویٰ کے بیان سے جو میں سمجھ پایا، تو وہ میں نے ایک بات پیش کی تھی اور اسی پر ہم نے گفتگو کو ختم کیا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ تقویٰ در حقیقت جو میں سمجھ پایا تھا، یعنی میں نے جو اپنے طور سے تقویٰ کی ایک فقیرانہ طالب علمانہ تعریف کی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں در حقیقت اس حالت اور مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، جسے میں نے تقویٰ سے تعبیر کیا تھا کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر جائیں تو ہم اس حال کو واپس لے جائیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اگر آپ کو یاد آ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے بندے، میں نے تجھے جو حال عطا کیا تھا مجھے اس سے بہتر نہیں تو اسی حال میں وہ حال واپس لوٹا دے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین احسن بنایا، تو کیا انسان بہترین لوٹ گیا؟ یہ تقویٰ کی تعریف نہیں۔ اللہ نے تو بہترین بنایا، تو کیا ہم نے بہترین لوٹایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا انسان کو وہ اسی حال میں لوٹانا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندے میں نے تجھے نفس دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا فَإِذَا سَوَّيْتَهُ، اور جب میں اسے سنوار لوں، توجہ ہے، جب میں اسے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور جب اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ یہ شان دیکھیں آدم علیہ السلام کی، جب میں اسے سنوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تم سب سجدے میں گر جاؤ۔ تو کیا وہ سنورا ہوا سجا ہوا اللہ کی امانت روح والا انسان ہم واپس لے گئے؟ بات یاد آ رہی جہاں ہم نے گفتگو چھوڑی تھی، یعنی میں نے تمہیں نفس دیا، اے بندے اسی حال میں وہ نفس مجھے واپس کر، میں نے تجھے عقل دی، اے بندے اسی حال میں عقل واپس کر۔ ہماری عقل تو ہر جگہ چل رہی ہے اللہ کی فرما برداری کے علاوہ۔ اسی طرح سے ہماری عقل نے تو حق کے خلاف استعمال نہیں ہونا تھا، لیکن یہ تو ساری برائیوں میں استعمال ہو رہی ہے، جبکہ عقل بھی ہماری نہیں ہے، اسی کی دی ہوئی ہے۔ ایسے تو پازیٹیو سوچنا تھا نا، تو کیا سوچتی ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، باطن کی جتنی صلاحیتیں تجھے میں نے دی ہیں، نفس، قلب، روح، عقل، یہ سب اسی حال میں مجھے لوٹا۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں ظاہری جسم دیا ہے اور اس کے تمام آزاد ہی ہیں، یہ جو ظاہری جسم ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سارا جسم میری فرما برداری میں سے گزر کر آیا ہو، اسی حال میں مجھے لوٹا، نہ کہ یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ پاؤں اللہ کی نافرمانی میں برسر پیکار رہے۔ یہ تعریف میں نے کہا میں نے کی تھی، آپ لوگوں کو یاد آ رہی ہے، بزرگوں نے تو بڑی بڑی کی، فقیر نے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی، یعنی یہ تمام ظاہری جسم اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی کا مرتکب نہ رہا ہو۔ یہ ہاتھ آپ کے ہیں جو چوری کر لیتے ہیں، یہ آپ کی قدرت ہے کہ اس کو آپ استعمال کر لیتے ہیں حرام میں۔ یہ زبان اس لیے ہے کہ جھوٹ بولتی رہے، بدماشیاں کرتی رہے، بد تہذیبیاں کرتی رہے، بدتمیزیاں کرتی رہے۔ توجہ ہے؟ یہ پاؤں اس لیے ہیں کہ برائی کے راستے پر چلتے رہیں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارا مال ہمیں دیا ہے، اللہ اس کو واپس ہم سے جب لے گا تو کیا ہم یہ سارا مال اسی طرح سے لوٹا پائیں گے؟ اب اگر یہ فکر دامنگیر ہو جائے کہ اللہ کا مال جس حال میں ملا تھا اسی حال میں اللہ کو لوٹانا ہے، جس حال میں عطا ہوا تھا، تو پھر بندہ کسی بھی حال میں اللہ کے مال کو آلودہ نہیں ہونے دے گا۔
کوئی بھی حال اس پر آ جائے وہ اللہ کے مال کا محافظ ہوگا۔ تو یہ جو فکر ہے جس سے بندہ اللہ کے اس مال کا محافظ بن گیا، نگہبان بن گیا، اس فکر و پریشانی کی بدولت بندہ خود پر نگہبان ہو گیا اور نافرمانی کی تمام آلودگیوں سے خود کو بچانے لگا، تو فکر و پریشانی کی یہ دولت جو آپ کو آپ کے اوپر نگہبان بنا دیتی ہے، اس فقیر کے نزدیک تقویٰ کہلاتی ہے۔ یہ تقویٰ کی تعریف ہم نے کی تھی، یعنی وہ متفکر رہتا ہے، یعنی تقویٰ جب بندے کے اندر آئے گا تو کیا ہوگا بھائی؟ وہ متفکر رہے گا، اللہ تعالیٰ کے مال کے متعلق اسے یہ یاد رہے گا۔ کیا یاد رہے گا؟ کہ بھائی سب اللہ کا ہے، میرا وجود میں موجود سب کچھ بھی اللہ کا ہے، اور خارج میں بھی جو کچھ ہے وہ سب بھی اللہ کا ہے۔ تو جب یہ سب کا سب اللہ کا ہے اور اللہ کے لیے ہے، اور جب اس کے جواب دینے کی فکر دامن گیر ہوگی تو وہ خود کو نافرمانی کی آلودگی سے بچانے لگے گا۔ تو یہ سارا مال جو ہے اللہ کا ہے، اور میری باطن کی دنیا، میرے ظاہر کی دنیا، میرے گرد و پیش کی دنیا، یہ جو ساری کی ساری سجی ہوئی ہے، یہ اصل میں در حقیقت کس کی ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کے لیے ہے۔ تو اب جو میری ہے ہی نہیں اس کی ہے، اور اس کو جواب دینا ہے، تو پھر وہ گناہوں کی نافرمانی سے اور گناہوں سے اس کو گندا نہیں کرے گا۔ یعنی جس طرح اسے طیب، طاہر، مرقع، مرصع، سجا سجایا مال ملا تھا، وہ اسی حال میں اس مال کو اپنے مالک کی خدمت میں پیش کرے گا۔ یہ تقویٰ ہے۔ تو اب آپ کو یاد آ گئی، ہم نے یہاں پر بات چھوڑی تھی پچھلی۔ اسی طرح سے اس میں ایک اضافہ کرتے ہیں، اب واپسی دو طرح کی ہے، اور یہاں سے میں توجہ بھی چاہوں گا آپ لوگوں سے۔ اب واپسی دو طرح کی ہے۔ ایک صورتحال تو یہ ہے کہ موت ہوگی اور انسان واپس پارسل ہو جائے گا، ترسیل ہو جائے گی نا۔ آپ لوگوں نے سنا نا منتقل ہونا، انتقال ہو گیا۔ انتقال تو ٹرانسفر ہے، یعنی جب یہاں سے ہمارا وہاں انتقال ہو جائے گا، ہم یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو جائیں گے، منتقل ہو جائیں گے، تو ایک صورتحال تو یہ ہوگی، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے اس نے مرنا، یقینی طور پر مرنا ہے۔ اب یہ کیفیت تو سب پر آنی ہے نا، ہر صورت میں آنی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ تو سارے مال جو آپ کے وجود میں ہیں، جن کے آپ مالک ہیں، ظاہری ہوں یا باطنی، حواس ہوں، عقل ہو، روح ہو، قلب ہو، جسم ہو، اور جسم کی یہ ساری مادی اشیاء ہو، یہ سارے کی ساری حقیقی مالک کی طرف لوٹ جانی۔ ظاہری دنیا کی جو زندگی ہے اس کا اختتام ہوگا، تو پھر برزخی زندگی شروع ہو جائے گی نا، اور اس کے بعد پھر حشر کی زندگی، اور پھر دائمی زندگی، ایسی ہے نا۔ تو وہ ظاہری دنیا کی زندگی کا جو ہے نا اختتام ہوگا۔ تو ایک تو وہ وقت ہے جب ہم سے سارا اس مال کی کوچ ہوگی۔ اس پر متفق ہیں؟ ہاں جی بولے بھائی۔ یہ ایک صورتحال ہوگی۔ اچھا، یہ صورتحال تھوڑا سا آرام دیتی ہے، وہ دیکھی جائے گی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب مریں گے حساب تو تب دینا ہے نا۔ بولے نا یار، ایک شیطانی وسوسہ آپ کو سمجھانے لگا، وہ ٹھیک ہو لیں گے، توبہ کر لیں گے، ذرا مزے کرنے دو بھئی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، ہو جائے گا، خیر ہے۔ یہ ایک مشکل اور پریشان کن صورتحال ہے، سمجھ رہے ہیں؟
اب دوسری صورتحال واپسی کی، اس پر ہم لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا، لیکن یہ صورتحال بھی ہمیں درپیش ہے، توجہ چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، بزنس جو ہوتا ہے، بزنس، میں نے کہا بزنس کی ایک اصطلاح یوز کریں گے، اینول کلوزنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ کی اینول کلوزنگ کرتے ہیں آپ لوگ، دیکھتے ہیں پچھلے سال ہم کیا رہے اس سال، آپ مجھے یہ بتائیں کیا بزنس میں ڈیلی کلوزنگ بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور اگر ڈیلی کلوزنگ نہ ہو اور منتھلی کلوزنگ نہ ہو اور ڈیلی حساب کتاب نہ رکھا دیکھا جائے اور سوچا جائے کر لیں گے تو اینول کلوزنگ کتنی مشکل ہو جائے گی؟ توجہ ہے جی؟ اب آپ یہ سوچیں، روزانہ آپ کو موت سے سامنا ہوتا ہے جب آپ سوتے ہیں، بتائیں بھائی ڈیلی نیند آتی ہے یا نہیں؟ ڈیلی سوتے ہیں یا نہیں؟ ہم سنتے ہیں کئی لوگ گاڑی چلاتے ہوئے سو گئے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، سنتے ہیں نا یہ بات۔ اس کا مطلب ہے کہ جب نیند بھی پوری شدت اور زور سے آ جائے تو سلا ہی دیتی ہے، بھلے جتنا جاگنے کی کوشش کریں، بہت ہوگا لڑ لیں گے، ایک دن نہیں سوئیں گے، 2 دن نہیں سوئیں گے، تو تیسرے دن تو سلا ہی لے گی نا۔ تو مراد یہ کہ انوانٹیڈلی بھی آ جاتی ہے نیند، سمجھانا یہ چاہتا ہوں۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ جس دن سوتے ہو وہ اس دن کی موت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور نیند اور موت 2 بہنیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ تو ہر رات کی نیند موت کی مثل ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس دنیا کی موت کے بعد روح واپس نہیں لوٹائی جائے گی، توجہ چاہتا ہوں، روح بارگاہ الہی میں پیش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے بعد ہم نے پڑھا نا، اچھی روحیں علیین میں رہ جائیں گی اور بری روحیں سجین میں بھیج دی جائیں گی نا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور بدن کو مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا اور حیات برزخی زندگی شروع ہو جائے گی۔ لیکن روزانہ کیا ہوتا ہے؟ جب روح بدن سے نکالی جاتی ہے تو بارگاہ الہی میں روزانہ بھیجی جاتی ہے، لیکن روزانہ لوٹا دی جاتی ہے۔ تو اگر اس ظاہری زندگی میں مریں گے تو روح نامہ اعمال کے ساتھ رب کی خدمت میں جائے گی اور علیین اور سجین کا فیصلہ ہوگا، تو روزانہ نامہ اعمال کے ساتھ رب کی خدمت میں نہیں جاتی، اور پھر مہلت کو لے کر واپس لوٹا دی جاتی ہے کہ جاؤ مہلت ہے ابھی اس کو واپس بھیج دو۔ تو بات یہ ہے کہ آخرت میں آپ کو واپس دیتی جائے گی، آخرت میں تو آپ دائمی زندگی جینی ہے نا، تو اب روزانہ ہمارے معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، روزانہ ہمارا یہ جو ہمیں عطا ہوا ہے مال اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اب ذرا سوچو کتنی شرم کی بات ہے جو یہ کہتے ہیں توبہ کر لیں گے ٹھیک ہو جائے گا، ہو انشاءاللہ خیر ہوگی، روزانہ ان کا آلودہ وجود رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور رب نے جو مال ہمیں دیا تھا روزانہ اس میں کمی بیشی اور نافرمانی ہوتی ہے، اور وہ اس کی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہ روزانہ ہمیں لوٹا دیا۔ اب اگر یہ ڈیلی ہماری جو غفلتیں ہیں، یہ جو ڈیلی ہم غلطیاں کرتے ہیں، تو یہ ڈیلی جو غلطیاں ہیں، یہ جو ہمارے تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے اگر متقی ہوتے تو کیسے ممکن تھا کہ روزانہ ہمیں فکر لاحق نہ ہوتی، اور اگر ہمیں فکر لاحق ہوتی اور ہم اپنے اوپر اپنی آنکھیں ایک نگہبان کے طور پر، ایک واچ ڈاگ کے طور پر ہم خود کو دیکھ رہے ہوتے، دوسروں پر بھونکنے کی بجائے خود پر ہم بارکنگ کرتے ہوتے، خود کو اویئرنس دیتے ہوتے بجائے صرف دوسروں کو تنقید کرتے رہنا، دوسروں کی زندگیوں کو جھانکتے رہنا، دوسروں کی آخرت کی فکر کرتے رہنا اور اپنی زندگی کے بارے میں فکر نہ رکھنا، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے جو روزانہ ہمارا ہوتا ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ہماری نا روز مرہ کی زندگیوں میں نشانیاں رکھی ہیں، آپ غور کرو، روز ہم مرتے ہیں روز، اور حقیقی موت کو ہم نے بھلایا ہوا ہے، روزانہ مرتے ہیں اور روزانہ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیسے موت اور زندگی کی نشانی ہمارے وجود میں رکھی۔ اسی طرح سے ایک بندے نے ایک دفعہ ایک سوال کیا، کسی بزرگ سے پوچھا
کہ اللہ تو آنکھوں سے بھی پاک ہے اور کانوں سے بھی پاک ہے. سوال لوگ کرتے ہیں نا تو کیسے دیکھتا اور سنتا ہے؟ پھر وہ کیسے دیکھ لیتا ہے اور سن لیتا ہے؟ تو اللہ والے نے جواب دیا جیسے تو دیکھتا اور سنتا ہے. اس نے کہا میں تو آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور کانوں سے سنتا ہوں. تو اللہ والے نے کہا جب تو سو جاتا ہے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے اور کان بند ہو جاتے ہیں، خواب میں دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. دیکھ بھی لیتا ہے اور سن بھی لیتا ہے. تو اللہ نے تو اپنی قدرت کی نشانیاں تیرے وجود میں رکھی کہ تو ان سے سبق حاصل کرتا، لیکن ہم نے سارے سبق دوسروں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اپنی کہانی میں انسان فٹ ہوتا ہے. اپنے سامنے اپنی نیت رکھ لی، اپنے سامنے اپنی سوچ رکھ لی، اور دوسرے کے لیے وہی نیت اور سوچ چھوٹی کر لی. تو آج کے بیان میں آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی آگے چل کر. تصوف اسی چیز کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام تصوف ہے. تو اب اگر آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اسی طرح اس دنیا میں نشانیاں رکھی، چیزیں ختم ہو رہی ہیں، ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے. آپ خود سوچیں جب سب کچھ ختم ہوتا ہے، یہاں پر ایک موسم آتا ہے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، تو یہ نشانیاں کیا بتاتی ہیں کہ اس نے ختم ہونا ہے؟ یہ ہمیشہ رہنے والی بات نہیں ہے. روزانہ دن کو غروب کر دیا جاتا ہے، رات طاری کر دی جاتی ہے، پھر دن طلوع کر دیا جاتا ہے. کبھی اس بات پر غور کیا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ ڈھل جائے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا. جیسے آپ کی جوانی چلی جاتی ہے، بچپن چلا جاتا ہے، ادھیڑ عمری آ جاتی ہے، پھر بزرگی بڑھاپا آ جاتا ہے. یہ سب آپ کو کیا بتاتا ہے؟ رفتہ رفتہ جسے تم نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا، یہ تو ڈھلتی پھرتی چھایا ہے. بہرحال تو ہر رات روح قبض ہوتی ہے اور ہر رات لوٹا دی جاتی ہے، اور کامیاب روحیں، توجہ چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ سے برکتیں اور رحمتیں لے کر آتی ہیں. کامیاب روحیں، آج کے دن کا کامیاب بندہ اللہ کی بارگاہ سے کیا لے کر آیا ہوگا؟ پیش ہوا ہوگا نا. تو رحمتیں، شفقتیں، برکتیں، محبتیں وہ لے کر آیا ہوگا، تو اگلے دن اور اس کے تقوی کو قوت ملے گی. اور یہ جو ناکام ہے، اللہ کی بارگاہ میں گیا اور توبہ بھی نہیں کرتا، تو یہ ان رحمتوں، برکتوں، شفقتوں سے محروم ہو کر آیا ہے. اور جب تک توبہ نہیں کرتا اور توبہ کرنے کے بعد اس صحیح رستے پر نہیں چلتا تو محروم رہے گا. بولے بھائی، تو تقوی والے کی زندگی کا ہر اگلا دن اسے قوت بخشتا چلا جائے گا، اور جو بندہ نافرمانی کی زندگی جی رہا ہے اس کا ہر آنے والا دن اسے کمزور کرتا چلا جائے گا. مختصر یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ جاگتے رہتے ہوئے، جب تک ہم جاگ رہے ہیں، ہمیں اپنے دن کے پل پل کی حفاظت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ آج کی رات میں نے مولا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. آپ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ قائم ہوگی. جیسے ہی آپ سوئے تو پیشی تو قائم ہو گئی، مالک کی بارگاہ میں تو پہنچ گئے. تو آپ کس طرح سے بے فکر سوئے ہوئے ہیں کہ ابھی میں نے پیش ہو جانا ہے اور میں نے یہ دن کیسے گزارا ہے. تو جسے مالک کی بارگاہ میں پیش ہونے کا روزانہ خیال ہے، آپ کو لگتا ہے وہ ناراضگیوں کو اگلے دن تک چھوڑے گا کہ میں تیرے بندوں سے ناراض آ رہا ہوں؟ وہ گیتیں کرتے ہوئے دن گزارے گا، نافرمانیاں کرتے ہوئے دن گزارے گا، جس کی شام اس کا احتساب ہونا ہے. تو یاد رکھیں، منتھلی یا اینولی نقصان تو مہینے اور سال کے بعد چلے گا. ڈیلی کلوزنگ بتا دیتی ہے مہینہ کیسے گزرے گا اور سال کیسے گزرے گا. ڈیلی کلوزنگ کریں تاکہ زندگی کے اینڈ کی کلوزنگ کی فکر نہ کرنی پڑے. آپ نے جو ڈیلی کلوزنگ کی ہوگی تو کیا پتا اگلا لمحہ مہلت ہے یا نہیں ہے. تو تاخیر نہیں کرنی توبہ کرنے میں، اللہ سے معافی مانگنے میں. کیوں بزرگان دین کا وظیفہ استغفر اللہ کہ میرے مالک میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. کیوں ہر وقت آپ لوگ تو کہتے ہیں کر لیں گے،
دیکھ لیں گے تو جب یہ تقوی کی کیفیت نصیب ہو جائے میرے بھائیوں، تقوی کا مال نصیب ہو جائے. کیا ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ بہترین زاد راہ کیا ہے سفر کے لیے؟ اب بتاؤ اے عقل والو، زندگی کے سفر کے لیے کیا بہترین زاد راہ ہے؟ اگر صحرا کا سفر ہو، لمبا سفر ہو، اور کوئی آپ کو سب کچھ تو دے اور پانی نہ دے، تو آپ کہیں گے سب کچھ تو دیا ہے، بہترین ذات راہ تو نہیں دیا. اب بتاؤ زندگی گزارنے والوں، کوٹھیوں، گاڑیوں، بنگلوں، عزتوں، شہرتوں، اقتدار، طاقت کی طلب کرنے والوں، کیا روزانہ دعاؤں میں گاڑیوں، کوٹھیوں، پوزیشنوں کے ساتھ تقویٰ بھی مانگا ہے رب سے جو بہترین ذات راہ ہے؟ کیا تمہاری دعاؤں میں، سجدوں میں رب کا تقویٰ بھی مانگتے ہو؟ کیا اس فکر کو بھی کبھی مانگا ہے؟ کبھی ایسی درسگاہ میں، ایسی خانقاہ میں، ایسے بزرگ کی صحبت میں گئے ہو کہ مجھے بھی یہ فکر نصیب ہو جائے کہ میں بھی بے چین اور پریشان ہو جاؤں نافرمانیوں پر اور اپنے اوپر نگہبان بن جاؤں؟ تو جب تقویٰ کی یہ کیفیت نصیب ہوگی، اس زندگی کا بہترین زاد راہ نصیب ہوگا، اور جب یہ فکر نصیب ہو جائے گی تو انسان محافظ بن جائے گا اپنا، اللہ کا جو مال ہمارے پاس ہے، اور حفاظت کا جذبہ چوکنا کر دیتا ہے. بولے بھائی، اگر ڈاکوؤں نے حملہ کرنا ہو تو ایک باپ جو اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہو، بچے سو جائیں گے، وہ باپ نہیں سوئے گا کہ آگے سے ڈاکو پڑنے والے. حفاظت کا جذبہ چوکنا کرے گا، غافل نہیں کرے گا. تو جو شخص حفاظت کر رہا ہوگا، بولو بھائی، محافظ دستے کبھی سوتے ہیں؟ پیٹرولنگ کرنے والی فورسیں کبھی سویا کرتی ہیں؟ چوکیدار اگر آپ کسی کو رکھیں اور وہ رات کو سوتا ہو تو اسے چوکیدار رکھیں گے؟ تو جب انسان اپنے اوپر چوکیدار ہوگا، بولو بھائی، جب اپنا محافظ ہوگا تو ہر وقت کی، اپنے اوقات و لمحات کی جب حفاظت کرے گا، خود پر ایک واچ ڈاگ بن جائے گا. رات کو ہم کتے حفاظت کے لیے رکھتے ہیں نا، اور بعض اوقات تو جو بہت حساس جگہ ہوتی ہے نا، تو وہ ایک چھوٹا کتا ساتھ رکھتے ہیں جس کے نا سینسز بڑی شارپ ہوتی ہیں. یہ جو ہے نا الارم ڈاگ ہے، یہ بڑے ڈاگ کو الارم کرتا ہے. اسے ہمارے علاقے میں نا خندہ اور خندہ دو پروننسیشنز ہیں، اس کے ساتھ پکارا جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، اس کی حس بڑی تیز ہوتی ہے، وہ فوراً ہلکی سی بھی آواز کو نا پہچان کے تو بھونکنا شروع کرتا ہے، اور یہ الارم ہوتا ہے بڑے ڈاگ کے لیے کہ بھئی کوئی ارد گرد کوئی چیز موجود ہے. تو جب آپ فوری طور پر لوگوں کے اوپر شور مچانے کی بجائے، میں تو سیدھا لفظ کہوں گا بھونکنے کی بجائے، خود پر شور مچائیں گے اور اپنے آپ کو کٹہرے میں لے آئیں گے اور اپنے اوپر خود واچ ڈاگ بن جائیں گے، اپنی سرویلنس کرنے لگ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی امانت محفوظ ہو جائے گی، اور اس سیلف ویجیلنس کی بدولت انسان ویجیلنٹ ہو جائے گا، ویجیلنٹ ہی بن جائے گا. یہ بات بھی ہم نے کی تھی تقویٰ کے ساری گفتگو کے دوران، اگر آپ کو یاد ہے، تو اس کی بدولت انسان کامیاب ہو جائے گا، اور اسی سیلف ویجیلنس کا نام تقویٰ ہے، اسی نگہبانی کا نام تقویٰ ہے. اب یہ ساری گفتگو گزشتہ کو پیوستہ کرنے کے لیے کر دی. اب آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. آج تقویٰ کے معنی کو ایک اور انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو انداز ہے، یہ جو آج بیان کر رہا ہوں، تو مجھے برملا کہنے دیجئے، پہلے وہ جو احساس تشکر میرے اندر آ رہا ہے، اگر اسے بیان نہ کیا جائے تو موضوع ادھورا رہ جائے گا. یہ بھی فیض میرے مرشد کریم حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علم کا فیض ہے، کہ جن کو جس بات کو، جس اینگل کو آج بیان کرنا ہے، یہ بھی انہوں نے اپنے ملفوظات کریمانہ میں بیان فرمایا ہے. اور
یہ جو تشریح میں آپ کے سامنے کرنے چاہ رہا ہوں اور تصوف کے ساتھ اسے ریلیٹ کرتا ہوں، اور انہی کے خوبصورت قول کی جو انہوں نے نقل کیا اپنی کتاب میں، اسی کی روشنی میں تقویٰ کا یہ اینگل آپ سب لوگوں کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ جو سلطان الاولیاء ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت علم ہے، اور علم کی بنیاد پر ہی فضیلتیں قائم ہوتی ہیں۔ تو جو ساری فقیری ہے، سارا تصوف، توجہ چاہتا ہوں، یہ جو اینگل ہم بیان کرنے لگے، ساری ولایت، ساری درویشی، یہ کیا ہے؟ تو سارا تصوف، ساری فقیری، جتنے نام رکھ لیں، ساری ولایت، ساری درویشی، سر تا پا تقویٰ نظر آنے کا نام ہے۔ ساری فقیری کیا ہے کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اب توجہ چاہتا ہوں اس نقطے کو ذہن میں رکھنا، تو آگے بیان اسی کی تشریح ہے۔ یہ جو سارا تصوف ہے نا، وہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ہر عضو، ہر جز کے تقوی کا نام کہ یہ ہر عضو اور ہر جز متقی ہو۔ ہاتھ کا تقوی الگ، آنکھ کا تقوی الگ، زبان کا تقوی الگ، کان کا تقوی الگ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ پاؤں کا تقوی الگ۔ تو جو ساری فقیری ہے، آپ کہنا جی اللہ والے کون ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، وہ کہاں ہوتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیسے پہچانے جائیں گے؟ تو وہ تمام کے تمام اولیاء اللہ سر سے پاؤں تک تقوی ہوں گے۔ یعنی کیا ہوں گے؟ اب تقوی جب ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب تقوی تو میں نے سمجھا دیا نا آپ کو کہ تقوی کیسی قوت ہے۔ اب تمام اکابر اولیاء اللہ، یعنی جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، جن کو ہم ملے نہیں ہیں، ہم نے ان کے حالات زندگی پڑھے ہیں نا، تو میں تو اولیاء اللہ ہوں نہیں جو میں اپنی مثال پیش کر سکوں۔ ہاں ایک شخصیت میں نے بھی دیکھی ہے، ان کی مثال ضرور پیش کرتا ہوں، تو آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو مجھے اتفاق ہوا جتنا بھی ان کے ساتھ، تو میں نے یہ چیزیں جو بیان کرنے لگا ان میں پائیں، کیونکہ جو متقی شخص ہوگا نا، یہ چیزیں اس میں آ جائیں گی، اور یہی اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ لیکن یہ ملے گی کیسے؟ پہلے تقوی ملے گا، کیونکہ تقوی کے بغیر یہ چیزیں نہیں مل سکتی۔ وہ سن لیں آپ جو تھوڑی سی ہیں، تمام اکابر اولیاء اللہ، تمام اللہ کے دوست۔ اچھا آپ کو یاد ہے اللہ کی دوستی میں بنیادی شرط کیا تھی؟ ایمان کے بعد سورہ یونس کی آیت ہم نے پڑھی اکثر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم، بولے بھائی اتنی عربی تو یار آتی ہے۔ اس میں پھر آگے دو بنیادی شرطیں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ کون ہوتے ہیں؟ ایک انگریڈینٹ ان میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ تقوی والے۔ آ گئی نا بات؟ تو تقوی ہوگا ایمان کے بعد، بولے بھی تبھی اللہ کا دوست ہوگا نا، بولے یار۔ اور اللہ کا دوست اللہ کی صفات کا عکس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر اللہ کی صفات کا عکس ہی اس میں نظر نہ آئے تو وہ اللہ کی محفل میں بیٹھنے والا کیسے ہوگا؟ بولے نا بھائی، میں نے آپ کو کہا نا کہ ساری فقیری بتا رہا ہوں، سلطان الاولیاء کا کال پیش کروں گا، ساری فقیری آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری فقیری کیا ہے۔ تو ساری فقیری سر سے پاؤں تک تقوی کا نام ہے، کہ سر سے پاؤں تک بندہ حالت تقوی میں ہو تو وہ بندہ اللہ کی دوستی کا اہل بنتا ہے۔ اب اللہ کے دوست جنہیں ہم نے سنا ہے، ان میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ وہ انتہائی سخی اور فیاض ہوتے ہیں۔ اچھا میرا موضوع وہ نہیں ہے نا کہ میں ان کو ایکسپلین کروں، تو سخاوت اور فیاضی ہر معاملے میں ہوگی۔ اب آپ اور ہمیں تو صرف سخاوت ایک ہی معاملے میں نظر آئی کہ پیسے دیتے ہو، اب سخاوت جو ہے وہ مزاج کی سخاوت ہے، دسترخوان کی سخاوت ہے، اخلاق کی سخاوت ہے، علم کی سخاوت ہے۔ اب وہ ہم تو صرف ایک ہی جگہ پہ ہے نا کہ جی وہ 50,000 لاکھ دیتے ہوں، کو 2 لاکھ دیتے ہوں، کو بونس دیتے ہوں، پھر سخی ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ تو اللہ والے کیا ہوں گے؟ انتہائی سخی اور
فیاض ہوں گے، بلند خیال اور روشن خیال ہوں گے، آپ کے اور میری طرح پست خیال اور تاریک خیال نہیں ہوں گے۔ توجہ کریں نا بھائی، ہیں آپ لوگ روشن خیال، دشمن کے لیے بھی وہی چیز سوچتے ہیں، تو بس پھر اتنے جلدی ولی نہ بنے نا، یا نہیں؟ اسی طرح سے وہ اجتماعیت کے قائل ہوں گے، اللہ کے ولی وہ کیا ہوں گے؟ آپ تو انفرادیت کے قائل ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو مسئلہ یہ ہے، میرے جے کپڑے انہیں کیوں پا لے، میرے جے جوتی انہیں کیوں پا لیں گے، انہیں کیوں لے لئے ساڑھی طرح دی چیز۔ ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے کیوں گھر بنا لیا؟ آپ بتائیں ہمارے مسائل کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہم بات کرتے، واہ میرے مالک، واہ انہوں نے بھی دے دیتا ہی، یہ ہمارا ہوا، ہمیں نہیں دیا۔ آپ غور کریں، ہمیں تو نفرت ہو جاتی ہے، کوئی ہمارے جیسے کپڑے پہن لے، جوتے پہن لے، ہمارے جیسے کسی کا گھر ہو، ہمیں تو بالکل لوگ اچھے نہیں لگتے۔ ہم تو کچھ بھی اپنا کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ آپ بتائیں کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے تو سب سٹینڈرڈز ہیں، ہم تو اللہ کی راہ میں اترے ہوئے کپڑے دیتے ہیں، پرانے کپڑے دیتے ہیں، ہم تو اسے اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتے، کجا نئے لے دیں، ہم اپنے نئے اسے نہیں دیتے۔ تو ہم کہاں سے اجتماعیت والے ہیں؟ یہ تو میں ان کی صفات بتا رہا ہوں نا، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں یہ صفات آپ کے سامنے ایکسپلور کروں، آپ سمجھتے جائیں۔ تو اللہ والے سخی ہوتے ہیں، بلند خیال ہوتے ہیں، اجتماعیت والے ہوتے ہیں، ایثار و قربانی دینے والے ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم ہیں ایثار و قربانی دینے والے، صبر کا پیکر ہوتے ہیں، ہم ہیں صبر والے۔ اسی طرح وفادار ہوتے ہیں، ہم ہیں وفادار۔ حیادار ہوتے ہیں، ہم ہیں حیادار۔ اپنی اپنی تنہائیوں سے پوچھ لو کتنے حیادار ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندے بے نیاز ہوتے ہیں، بے پرواہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح درد مند ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں درد ہوتا ہے، مجبور ہوتے ہیں اس درد مندی سے۔ آپ کے اور میری طرح سے نہیں ہوتے کہ لوگوں کی فکر ہی نہ ہو، کوئی بیمار ہو تو کہتے ہیں ہاں اس کے پر ہونا تھا، اس کے عمل ہی ایسے ہیں، فوراً قاضی بنے ہوئے ہوتے ہیں، بجائے یہ کہنے کہ یار وہ دکھی ہے، وہ پریشان ہے۔ نہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ادھر ٹھیک ہوئے، ادھر ہونا چاہیے سی۔ واہ بھائی، تیرے نال نہیں ہونا چاہیے، آپ کے لیے سارا کچھ میٹھا میٹھا ہو، باقی ساری دنیا کے لیے سب کچھ کڑوا کڑوا ہو، کیوں؟ تو اسی طرح سے اللہ کی ذات پر بھرپور توکل والے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھرپور بھروسے والے ہوتے ہیں، آپ اور ہم ہیں۔ اسی طرح سے مثبت سوچ کے مالک ہوتے ہیں، آپ اور ہم ہیں۔ اسی طرح سے ہر چیز کے روشن پہلو کو دیکھنے والے، ہر وقت مثبت گمان رکھنے والے، ہر وقت دل صاف کر لینے والے، جلد معاف کر دینے والے، نرم دل، نرم خو، نرم عادت رکھنے والے، نرم فطرت رکھنے والے، مگر پرجوش طبیعت والے۔ فطرت نرم ہوگی، فطرت نرم ہوگی، درد مندی ہوگی، لیکن طبیعت میں جوش ہوگا، مدد کرنے کا جذبہ پرجوش ہوگا۔ سب کے لیے وہ سب کی خوشیوں میں شریک ہونے والے اور خوشی سے شریک ہونے والے ہوں گے، سب کے فائدے پر وہ پرجوش ہو جاتے ہوں گے، کھل جاتے ہوں گے، لیکن دکھوں پر دکھی ہو جاتے ہوں گے۔ ہماری طرح نہیں کسی کی خوشیوں پہ منہ بنا لینے والے، سارا جوش جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تصویر میں سے ہم نکل جائیں نا، ہم تصویر میں سے ہٹ جائیں، سارا جوش ختم ہو گیا۔ سانو تصویر لے آؤ تو سارا جوش آ جائے، ساڑھی گال ہوئے نا۔ چھوٹا سا بچہ آپ دیکھ لیں، گفتگو میں آپ اس کا نام لیں، وہ بھی یوں الو کی طرح آ کے پھیرنے لگ جائے گا، میری گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا معاشرتی احساس ہے، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی منفیت ہے۔ اپنے بچوں میں بھی ہم نے یہ ٹرانسفر کر دیا، بچہ بھی کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ کو بتاؤں، سیدہ کونین بچی تھی اور کیا تربیت تھی۔ ہمارا بچہ کیا کہتا ہے، انہیں لے لیا تو میں رہ گیا تو رون لگ جاتا ہے۔ اور سیدہ کونین کا جملہ سنیں، 4 یا 5 سال کی بچی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اونٹ کی اوجڑی الٹ دی گئی۔ اب آپ سوچیں کتنا تعفن اور گندگی ہوگی اونٹ کی اوجڑی میں۔ کافروں نے آ کے الٹ دی اونٹ کی اوجڑی،
تو سیدہ اپنے بابا کے اوپر پانی ڈالتے ہوئے صاف کرتے ہوئے کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کو جانتے نہیں. یہ تربیت ہے, یہ آپ کو جانتے نہیں. تربیت دیکھیں, حضور کا دل اس عمر میں بھی, بعد میں بھی ان کی اولاد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی کیسی خدمت کی, اور اس عمر میں بھی سیدہ کیسی خوبصورت گفتگو فرما رہی ہے. پیغمبر دو جہاں کی دل جوئی انہوں نے کیا کرنی ہے جن کی دل جوئی اللہ کرتا ہے. کیسا جملہ, تربیت کی عکاسی کر رہا ہے. حضرت خدیجہ پاک کی تربیت کی عکاسی ہے یہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بول رہی ہے. تو اب جلد معاف کرنے والے ہم تو معاف ہی نہیں کرتے, ہمارے تو دل سے کدورت جاتی ہی نہیں ہے. رحم دل, نرم خو, پرجوش, سادہ طبیعت والے لوگ, یہ لوگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ. اور یہ تمام صفات تقویٰ کی مرہون میں ہے. جب تقویٰ نصیب ہوگا, میں نے ابھی کیا آیت کریمہ پڑھی, اولیاء اللہ کو خوف غم, آپ مجھے خود بتائیں, جب تقویٰ ہوگا, اللہ کی رضا جب مد نظر ہوگی, تبھی یہ خصوصیات پیدا ہوں گی نا. جو اپنی رضا کے پیچھے چلتا اس میں پیدا ہو جائیں گی. بولے بھائی, تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نا مومن کی شان بیان کی, اللہ کے ولی کی شان بیان کی, تو وہ فرماتے ہیں نرم دمے گفتگو. گفتگو کے وقت کیسا ہوگا؟ نرم دمے گفتگو, بڑی میٹھی اور محبت کی بات کرنے والا. ہمارے ہاں تو چلا کے بات کرنے کا رواج ہے, ہر وقت غصہ ناک پہ دھرا ہوا ہے. چھوٹی سی ذمہ داری کسی بندے کو دے دو نا, چھوٹا سا باس بناؤ کسی کو بھی, وہ سب سے پہلے نا تو اس کا رویہ بدل جائے گا. اس کو سامنے مچھر اور مکھی لگنے لگ جائیں گے لوگ, اس کے بولنے کا انداز ہی تبدیل ہو جائے گا. بغیر شاؤٹ کیے بولے گا ہی نہیں, اسے لگتا ہے اہمیت منوائی ایسے جاتی ہے. جبکہ کیا ہے مومن کی شان؟ نرم دم گفتگو. کبھی ہمارے اور آپ کے آقا و مولا نے بھی چلا کر بات کی ہے. 23 سال کی زندگی میں کیسے حالات تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کہکا لگایا ہے, نہ آپ کی آواز کے اندر غصہ یا جلال یا جسے آپ کہیں سختی در آئی ہے. ہر طرح کے حالات میں آپ کی گفتگو نرم دم گفتگو. میرے آقا جیسی غیرت اور آقا جیسا کمال تو ہو نہیں سکتا نا. درے والے صحابیوں نے, توجہ چاہتا ہوں, درا چھوڑ دیا تھا نا جنگ احد میں. کیا ہوا تھا؟ حملہ ہو گیا, کتنا نقصان ہوا, 70 صحابی شہید ہو گئے. آقا علیہ السلام کتنے زخمی ہوئے؟ بولے بھائی, ہوئے یا نہ ہوئے؟ پوری زندگی آقا علیہ السلام نے درے والے صحابیوں کو یہ نہیں کہا درا کیوں چھوڑا تھا. پوری زندگی میں ایک واقعہ, ایک حدیث نہیں ملتی حضور نے کہا درا کیوں چھوڑا تھا. آج آپ مجھے بتائیں, ہم ایک غلطی کو کتنی مرتبہ گنواتے ہیں؟ بولے بھائی. تو علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں نرم دم گفتگو, گرم دم جستجو. جستجو میں گرم ہوگی, گرمی ہوگی, اس کی کوشش میں, ایفرٹ میں. ہماری کیا ہے؟ گرمی ہے گفتگو میں اور نرمی ہے جستجو میں. ہم کام کرنے کے بعد سوئے پڑے ہیں اور باتیں کرنے کے بعد چیمپئن ہیں. نرم دمے گفتگو, گرم دمے جستجو. رزم ہو یا بزم ہو, پاک دل ہو پاک باز. کیا رزم ہو جنگ ہوگی, یا بزم ہو یا محفل ہوگی, پاک دل ہوں گے, پاک عادت والے لوگ ہوں گے. مومن اس طرح کے ہوتے. بات سمجھ میں آئی؟ جنگ میں بھی پاک دل ہے. جنگ ذاتی انتقام کے لیے نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے. سامنے کوئی مسلمان ہو جائے تو تلوار فوراً ہٹ جاتی ہے. تو سمجھ آئی بھائی؟ آپ کے میری طرح نہیں ہے کہ کاٹتے کاٹتے چلے جائیں. پاک دل و پاک بات. اسی طرح سے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو زمانے میں لیڈ کرے گا, جو لیڈر ہوگا, جو میر کارواں ہوگا, اس کی خصوصیت بتائی. آپ لوگ بننا چاہتے ہیں میر کارواں یا نہیں؟ آپ سارے اپنے اپنے گھر کے میر کارواں بن سکتے ہیں, لیکن میر کارواں کے اخلاق کیا ہوں گے؟ کیا فرمایا علامہ اقبال نے؟ فرماتے ہیں نگاہ بلند. نگاہ کیا ہوگی؟ یعنی سوچ بڑی ہوگی. سخن دل نواز,
اور بات جو ہوگی وہ جب کرے گا تو دل لے لے گا، خرید لے گا، اتنا اخلاق ہوگا. اور جان پرسوز، اور دوسروں کے لیے طبیعت جو ہے نا جان، اس میں درد ہوگا، دوسروں کے دردوں سے سو نہیں سکے گا. ہم تو اپنے دردوں سے نہیں سو سکتے یا نہیں، اور لیڈر بھی بننا چاہتے ہیں تو کیا ہوگی؟ نگاہ بلند ہوگی، سخن دل نواز، جان پرسوز. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، اور یہی ہے ایک سپہ سالار کی، ایک سربراہ کی صلاحیت ہے. تو اب یہ ساری خصوصیات تقوی کا ترہ امتیاز ہے. کیا ہے؟ بولیں بھائی. یہ سارے پھل جو میں نے گنوائے یہ تقوی کے درخت پر لگتے ہیں. کیا؟ اور یہ سارے پھول تقوی کے باغ میں کھلتے ہیں، اور یہ تمام فصلیں تقوی کی آب و ہوا میں پروان چڑھتی ہیں، اور یہ سارے گن ایک متقی شخص میں جمع ہوتے ہیں جس میں نور ایمان ہو، اور ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات خدا بندی کا عشق جس میں موجود ہو. اور میں آپ کو یقین کریں، ایک شخص کا نام بتاتا ہوں جن کے اندر میں نے یہ سب دیکھا اور پایا، اور قطعاً اس لیے نہیں اللہ کو حاضر، جتنا مجھے نظر آیا کہ انسان ہی ہے، کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا ان سے واسطہ یا تعلق ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے شیخ عطا کیے، جو ہمارے پاس تشریف بھی لائے، سید لطیف الحسینی الصولی البغدادی، جو عراق شریف سے تشریف لائے، جتنی صحبت مجھے ان کے ساتھ رہی، میں نے جتنی باتیں یہ آج تک خدا کی قسم پڑھی تھی نا بزرگوں کے معاملے میں، کیونکہ کتنا رابطہ رہا اور رہتا ہے، اور بات یقین جانے کہ مجھے یہ ساری خصوصیات ان میں محسوس ہیں. اور میں یہ تحدیث نعمت کے زمرے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کے، میرے ساتھیوں کے اور ہمارے وہ شیخ ہیں کہ اس زمانے میں بے پرواہی، بے نیازی، سخاوت، توکل اور شفقت، محبت، زبان بھی ہماری مختلف ہے، اور میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی شفقت، محبت، مثبت سوچ جو ان کے ساتھ گفتگو کر کے ملتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وجود کے اندر بھر جاتی. اور میں چاہتا تھا کہ یہ بات چلے آج ہو گئی کہ میں کسی دن ان کے خدمت میں جب وہ موجود ہوں گے تب کروں گا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میری ذات وہ ذات نہیں ہے کہ آپ سمجھے میں ایسا انسان ہوں. ہم سب تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک بزرگ ایسے ہیں جو میں نے آپ کو بتا، جو میں نے دیکھے، باقی بھی بہت لوگ دنیا میں ہوں گے، اتفاق نہیں ہوا. اس طرح کی خصوصیات بہت لوگوں میں بظاہر دیکھی، لیکن دنیاوی اغراض و مقاصد تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جو متقی ہوگا اس کے اندر یہ خصوصیات موجود ہوگی جو میں نے آپ کو بیان کی. تو اب سارا تصوف، جو میں نے تصوف کی بات کی کہ صرف اور صرف تقوی کی دولت کو پانے کا اور محنت کا نام ہے. اور تصوف کیا ہے؟ یہ ٹیوشن ہے، شریعت کے امتحان میں کامیاب ہونے کی تیاری ہے. اور خدا اور مخلوق کے جو فرائض ہیں، یعنی اللہ کے ہمارے اوپر فرائض ہیں نا، حقوق اللہ، اور مخلوق کے بھی ہیں نا حقوق العباد، ان فرائض کی احسن انداز میں جو ادائیگی ہے نا، یہ تقویٰ، یہ سارا تصوف ہے جو آپ احسن انداز میں کرتے ہیں. اور آپ کو تیار کیا جاتا ہے کہ آپ بہترین مسلمان بن سکیں، شریعت کی راہ پر چلنے کی ایسی تعبیر جس سے فرائض منصبی کی ادائیگی آسان ہو جائے. تو یاد رکھیں اس تربیت کا نام تصوف ہے. اور تصوف کبھی ترک شریعت کا نام نہیں ہو سکتا کہ آپ شریعت کو ترک کر دیں، بلکہ عین شریعت حاصل کرنے کا نام ہے. تو یاد رکھیں وہ فقیری روحانیت تصوف میں، یعنی ایسی فقیری اور ایسی روحانیت جس کا اعلان کیا جا رہا ہے اور اس میں تقویٰ نہیں ہے. میں نے بھی آپ کو ایک بزرگ بتایا نا کہ وہ بھی تو بزرگ مشہور ہیں، ان کے اندر تقویٰ ہے. جس فقیری میں تقویٰ نہیں ہے وہ ڈھونگ ہے، نوٹنک بازی ہے، ناٹک ہے، ڈرامہ ہے، یعنی وہ باطل ہے. اور باطل پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو نہ ہو، جو حقیقت ہی نہ ہو. باطل کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے نا.
اس کے مقابلے میں کسی کو رب ماننا باطل ہے، کیونکہ دوسرا رب ہے ہی نہیں، ایک چیز ہے ہی نہیں اور مانی جا رہی ہے. بھائی نہیں سمجھ رہے، اس کا کوئی وجود ہے؟ آپ کے گھر کے اندر باہر گراج میں گاڑی کھڑی نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں، اور ایک بندہ یہاں پر کہتا ہے گراج میں گاڑی کھڑی ہے، یہ کتنی کمزور بنیاد پہ کھڑا ہے جو بنیاد ہے ہی نہیں. تو باطل وہ چیز ہے جو وجود ہی نہیں رکھتی. کیا اللہ کے مقابلے میں دوسرا رب وجود رکھتا ہے؟ وجود ہی نہیں رکھتی. تو یاد رکھیں، جس فقیری میں تقوی نہیں ہے وہاں فقیری کا وجود ہی نہیں ہے. کسی لمحے اس ڈھونگی کا ڈھونگ بے نقاب ہو جائے گا، اس کا بھانڈا بیچ چوراہے پھوٹ جائے گا، کیونکہ یہ جو فقیر ہے نا، یہ سنی سنائی باتیں اور قصے کہانیاں پڑھ کے، تصوف کی کتابیں پڑھ کے، اور فقیر بنا ہوا ہے جس کا اپنا عمل دنیاوی اغراض و مقاصد پر مبنی ہے، اس کی غرض ہوگی کوئی نہ کوئی. اور اگر یہ حقیقی فقیر ہوتا تو اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا، توجہ کریں، اور ہر عمل رضائے الہی پر مبنی ہوتا. تو رضائے الہی کو پانے کی فکر تو تقویٰ کہلاتی ہے. تو تقویٰ جس میں نہیں ہے وہ 2 نمبر فقیر ہے، اور اس کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا، کیونکہ تقویٰ وہ کیفیت ہے جو فعل کو قول کے مطابق کروا دیتی. یعنی بشک وہ نام کا کتب ہو، مجدد ہو، ابدال ہو، جو بھی نام رکھا ہوا ہو اور جتنی فالوئنگ ہو، وہ خالی ہے، اس کے پاس کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ آپ کے اندر کوئی اچھائیاں اس کی صحبت سے آ سکتی ہیں، کیونکہ اس کے اپنے پاس ہی نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی بھی شریعت، جیسے میں نے آپ کو طریقت بتائی، اگر وہ تقویٰ کی روح سے خالی ہے تو یاد رکھ لیں وہ بھی کبھی حقیقی نفع بخش نہیں ہے، صرف ٹکرے ہیں، صرف بھوک کاٹ رہا ہے اور ٹکرے مار رہا ہے. چاہے نام مولوی رکھ لے، چاہے نام مولانا رکھ لے، چاہے نام شیخ الحدیث رکھ لے، چاہے نام شیخ القرآن رکھ لے، اس کی صحبت بھی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ بھی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے منبر اور مسجد کو سنبھال کے بیٹھا ہے، جیسے وہ خانقاہ کو سنبھال کے بیٹھا ہے، اس کی صحبت بھی فائدہ نہیں دے گی. تو اب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کا قول پیش کرتے ہیں، مختصر تشریح کر کے آج کے بیان کو پھر ختم کر دیں گے، ان کے قول کو تھوڑا سا سمجھا کے آپ کو، پھر اسی تسلسل کو اگلے بیان میں جوڑ لیں گے. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی صاحب نے کیا فرمایا. وہ نقل کرتے ہیں ایک بزرگ کا قول، اور ان بزرگ کا نام ہے القاسم بن القاسم، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. تو ان کے قول کو بیان فرماتے ہیں، تقویٰ کی ایک تعریف، اور بڑی خوبصورت تعریف ہے. یعنی میں نے جیسے آپ کو سمجھا دیا نا، یہ سارا ادب، یعنی تصوف کا سارا ادب تقویٰ کے اوپر بنیاد ہے، اس کی بیس ہے. یہ جو ساری بات آپ کو اتنی لمبی سمجھائی ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو شریعت کے متعلق بتایا کہ شریعت ہی جس پیر کے پاس نہیں ہے، شریعت پر ہی جو نہیں چل رہا، سمجھ رہے ہیں نا، جس کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس نظر نہیں آتا، فرما بردار نہیں، اور یہ ساری چیزیں تقویٰ سے نصیب ہوتی ہیں نا. ہاں جی. تو اب فرماتے ہیں کہ تقویٰ، تعریف فرماتے ہیں، تقویٰ آداب شریعت کی حفاظت کا نام ہے. کیا ہے بھائی تقویٰ؟ یعنی تقویٰ محافظ ہے جمیع آداب شریعت کا. اب آداب شریعت کو سمجھاتا ہوں. ایک لفظ میں نے استعمال کیا، آداب شریعت، اور تقویٰ کیا ہے؟ محافظ ہے کس چیز کا؟ اب یہ بہت اہم گفتگو اب ہم کر رہے ہیں، ہم اپنے بیان کا کرکس اب بیان کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ بات سمجھ گئے آج، اور اس محفل میں سے ایک نقطہ بھی لے گئے، تو آپ آہستہ آہستہ سجنے لگ جائیں گے، مزین ہونے لگ جائیں گے. اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، یعنی اب میں اپنے بیان کی روح بیان کرنے جا رہا ہوں، اور اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی، پوری زندگی سمجھ جائے گی، آپ کو بہیو کرنا آ جائے گا. تو میں نے لفظ استعمال کیا ادب شریعت. ادب کسی بھی چیز کے،
ذرا سنیے گا، ادب ایک خالی لفظ نہیں ہے. ادب کسی بھی چیز یا کام کو اس کے سب سے صحیح، مناسب اور کارآمد ذریعے سے انجام دینے کو کہتے ہیں. سمجھ آئیے بات کی؟ کام تو کئی طرح سے ہو جاتا ہے. بولے بھائی، ایک بندہ گاڑی چلاتا ہے اور وہ کسی جگہ پہ ریڈ اشارے پہ نہیں رکتا، حالانکہ وہ تو فرض ہے نا ریڈ اشارے پہ رکنا. میں تو ادب کی بات کر رہا ہوں. وہ سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے 140 کی سپیڈ میں، جبکہ وہاں پر سپیڈ تھی 120. یہ ادب کر رہا ہے. وہ گاڑی تو چلا رہا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو اور وہ گزر جائے، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن آپ بتائیں کیا اس نے ادب سے صحیح طریقے سے گاڑی چلائی ہے؟ اب سمجھ آئی میں نے کیا بات کہی؟ ادب کہتے ہیں کسی بھی چیز یا کام کو اس کے سب سے صحیح، مناسب اور کارآمد ذریعے سے سر انجام دینا. کام کئی طرح سے ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے اور مناسب طریقے سے جو کام سر انجام دیا جائے وہ حقیقی ادب کہلاتا ہے. میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ احکام شریعت میں کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں، وہ اوامر کہلاتی ہیں، فرض ہوتی ہیں، یاد ہے نا؟ اور فرض سمجھائے تھے آپ کو، صرف عبادات فرض نہیں ہے، معاملات بھی فرض ہے. اور اسی طرح نواہی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں کرنی ہوتی، جن سے منع کیا جاتا ہے. اس میں بھی فرائض بتائے تھے نا آپ سب کو. تو شریعت مشتمل ہے اوامر و نواہی پر، یعنی احکام شریعت، اللہ کے احکامات، ان پر تو عمل ہر حال میں کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ بولے بھائی، کیا اللہ کے احکامات کا انکار ہو سکتا ہے؟ تقوی کی بات اب نہیں ہو رہی، تقوی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، تقوی ہو یا نہ ہو، نماز فرض رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ کیفیت فرض ہے یا نماز فرض ہے؟ نماز فرض ہے نا. تو کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے مطلب آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا جھوٹ بولنا حرام ہے آپ بول سکتے ہیں؟ وہ الگ بات ہے، ہم تو فرائض کی بھی پابندی نہیں کرتے. تو اب جس کام کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کیا ہوتے ہیں؟ اوامر. اور جن کاموں کو اللہ نے منع فرمایا ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ نواہی. تو ان احکامات پر عمل کرنا فرض ہوتا ہے، کسی قسم کی غفلت برداشت کی نہیں ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ روزانہ سوئے رہتے ہیں اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے. کبھی سو گئے ہیں اللہ معاف کر دے گا، لیکن عادت ہی بنا لی ہے. عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس حال میں بھی رہنا اکتائے ہوئے ہی رہنا. یہ تو عادت بنا لی نا آپ لوگوں نے خود. بولے بھائی، آپ مجھے بتائیں، قضا نماز اللہ نے ایک اضافی سہولت دی ہے یا قضا نماز اللہ نے فرض کی ہے؟ آپ نے اسے عادت بنا لی ہے. یہ اچھی بات ہے. کسی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو گئے، کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ انسان ہے آنکھ لگ گئی، کوئی وضو کا پانی نہیں ملا، کوئی سفر میں کوئی، تو پھر تو سمجھ بھی آ رہی ہے بات. یہ کیا بات ہے، نماز کا وقت ہے اور آپ کو ہر چیز اللہ سے زیادہ ضروری ہے. تو یہ تو تقوی ہی نہیں ہے آپ کے اندر، ولایت تو بڑی دور کی بات ہے. تو اب جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوئے، بولے بھائی، جو احکامات ہوئے اللہ تعالیٰ کے، ان میں تو نافرمانی کا کوئی چانس ہے؟ یہ الگ بات ہے، جھوٹ بولنا ہم نے عادت بنا لی ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے. اب تقوی کیا ہے؟ اب بزرگ کا قول سمجھیں، وہ حفاظت احکام الہی کا اس سے اگلا سٹیپ ہے. یعنی نہ صرف احکام الہی کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ جمیع آداب شریعت کی بھی حفاظت کرنی ہے. بھائی سمجھ آئی؟ وہ جو ادب فرض نہیں ہے، وہ ادب فرض نہیں ہے. آپ پر تو نماز فرض ہے نا، جو بھی فرائض ہیں، ادب فرض نہیں ہے. تو بزرگ فرما رہے ہیں تقوی آداب شریعت کی حفاظت کا نام ہے. جیسے تقوی مل جاتا ہے اس سے تو ادب بھی نہیں جاتا، فرض کو دور کی بات. آپ متقی کی تعریف سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک انگریڈینٹ ہے اللہ کے ولی میں. تو ایسے ہی ولی بنے ہوئے ہیں سارے، جسے دیکھو ولی ہے. تو اب
یاد رکھیں جب وہ آداب محفوظ ہو جائیں گے تو حکم تو خود بخود محفوظ ہو جائے گا یا نہیں؟ ابھی آپ کو آداب کی باریکی سمجھاتا ہوں. تو اللہ رب العزت کے احکامات یعنی آرڈرز، کمانڈمنٹس کے باریک سے باریک مینرز کا بھی خیال رکھنا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ کے احکامات جو ہیں ان کے باریک سے باریک مینر کا بھی خیال رکھنا تقویٰ کہلاتا ہے. یہ تعریف آپ کو تقویٰ کی نہیں اب پڑھا رہا. تو اب غور کیا، ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، ان کے معیارات شریعت سے محبت اور احکام الہی کی حفاظت کے لیے کتنے غیر معمولی معیارات تھے، اور ہم کتنا فار گرانٹڈ لے کے پھر رہے ہیں دین کو اور معاشرت کو اور طرز معاشرت کو. اور بزرگوں کی احتیاط دیکھ رہے ہیں، ان کا حال ملاحظہ کیا. تو اب اللہ کے آرڈرز کو بہترین طریقے سے بجا لانا آداب شریعت کہلاتا ہے. سب سے ہم اہم مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. تو اب اگر شریعت کے تمام احکامات، پورے آداب، ظاہری و باطنی پورے آداب کے ساتھ انسان کے وجود میں محفوظ ہو جائیں، یہ لائن بڑی اہم ہے، اسی پہ سارا بیان بیس کرے گا. اب مجھے آپ سب سے مکمل توجہ چاہیے. اگر شریعت کے تمام احکامات، اب شریعت کے سارے حکموں کو خود ہی سوچ لیں، شریعت کے حکم عبادت اور اخلاق کے سارے ذہن میں آ گئے نا، نماز سے لے کے طرز معاشرت تک تمام احکامات، پورے آداب. اب آداب ظاہری بھی ہوتے ہیں اور آداب باطنی بھی ہوتے ہیں. اب توجہ چاہتا ہوں، یہ بھی تو ادب ہے نا، تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. ہم کسی بندے کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے یوں اٹینڈ کریں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، اور دل میں کیا کہیں، بڑی مصیبت ہے تو. اب یہ باطنی ادب نہیں ہوا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ایک بڑے بندے کو ہم نے ظاہری ادب دیا، باطنی. تو اب لائن کو سمجھیں جو تعریف آپ کو اس کی تشریح کر رہا ہوں، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب نے فرمائی، اب اس کو سمجھیں کہ اگر شریعت کے تمام احکامات پورے آداب ظاہری و باطنی کے ساتھ انسان کے وجود میں محفوظ ہو جائے، یعنی بندے میں یہ چیز فکس ہو جائے، ان انٹینشنلی بھی اس سے غلطی نہ ہوتی. آپ سمجھ آئی؟ تو یہ حالت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب فرماتے ہیں حالت تقویٰ کہلاتی ہے. آپ سمجھ آئی بات کی؟ اب میں آگے آپ کو سمجھاتا ہوں. یعنی جمیع احکام شریعت کو پورے ادب کے ساتھ بجا لانے کا نام تقویٰ ہے. اب یہ الگ اور ایک نئی تعریف ہو گئی. اب اس جہت سے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. اب اپنی زندگی میں شریعت کے جملہ جو احکامات ہیں ان کے آداب کی حفاظت کرنا تقویٰ کہلاتا ہے. صرف نماز کی حفاظت نہیں، آداب نماز کی حفاظت. صرف گفتگو کی حفاظت نہیں، آداب گفتگو کی حفاظت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب چند آداب شریعت دیکھتے ہیں. اگر میں نے سمجھا لیے اور آپ نے سمجھ لیے تو باقی زندگی کے کئی معاملات کے آداب آپ خود سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب بدایت الہدایہ میں یہ آداب بیان کیے ہیں. اب ذرا توجہ چاہتا ہوں. واش روم میں ہم جاتے ہیں، دخول بیت الخلا، بھائی جاتے ہیں واش روم میں یا نہیں؟ یہ انسان کا ایک میٹر ہے نا واش روم میں جانے کا. میں نے اسی لیے سب سے ایسے پہلو سے بات شروع کی جو ضروری اور غیر اہم پہلو ہے. اب واش روم میں کوئی ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ ہاں جی، کوئی نہیں ہوتا نا، بولے نا یار. میں نے اس جگہ سے اپنی بات آپ کو سمجھانی ہے کہ آداب شریعت تب بھی ہوتے ہیں جب کوئی بھی نہ ہوتا ہو. تب آپ اچھے انسان بنیں گے.
ہم نے تو ساری اچھائی لوگوں کے منہ پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے اچھا بننا، یہ سب سے بڑی خامی ہے، مولا کے سامنے اچھا ہونا۔ کسی نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی صاحب ابو سبحانی سے پوچھا کہ حضرت عید کون سا دن ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہم تو کہتے ہیں نا عید الفطر اور عید الاضحیٰ، خوشی کا دن ہے نا، بار بار لوٹ کے آنے والا دن۔ تو حضرت کی تعریف سنے، آپ نے فرمایا وہ دن عید ہوتا ہے جس دن انسان ایک بھی غلطی نہیں کرتا، جس دن وہ اپنے مولا کو خوش رکھتا ہے نا، وہ دن عید کا ہوتا ہے، اور یہی لوٹ لوٹ کے آنا چاہیے۔ تو عید الفطر پہ ہم رمضان سے نکلے ہوتے ہیں، اسلام سے نہیں نکلے ہوتے، رمضان سے نکلے ہوتے ہیں ہم، تو عید الفطر والے دن اسلام سے نکل جاتے ہیں، بلکہ رمضان کی رات کو ہی، وہ جو رات ہوتی ہے اسی کو ہی نکل جاتے ہیں، جسے چاند رات کہتے ہیں۔ تو جبکہ عید والے دن تو ہماری پوری کیفیات، جن میں انوار الہی آئے تھے، جن میں برکات نبوت آئی تھی، رمضان کی برکات آئی تھی، سب کہتے ہیں رمضان الوداع ہو گیا۔ اللہ والوں کا رمضان الوداع نہیں ہوتا، ہم جیسوں کا ہوتا ہے۔ آخری روزہ کیفیات کو ایسے وجود میں بھر جاتا ہے کہ اگلے ماہ رمضان کے آنے تک ہر دن عید کا دن رہتا ہے، وہ سارا مہینہ اس کی کیفیات محفوظ رہتی ہیں، اور 11 مہینے اس مہینے کی وجہ سے حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ والوں کا رمضان تو یوں ہوتا ہے، آپ کا میرا الوداع ہو جاتا ہے، ان کا الوداع نہیں ہوتا، ان کا حال جو الوداع نہیں ہوتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا وہ قول یاد نہیں ہے کہ بیٹا میں نے تو اپنے حال پہ شکر ادا کیا ہے، چاہے کشتی ڈوب بھی گئی ہے یا کشتی تیر گئی ہے، میں تو حال کا شکر ادا کر رہا ہوں، یہ ویسا ہی رہا۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ جو واش روم ہے، اس کے اندر ہم ضرورت پوری کرنے ہی جاتے ہیں نا، جو ہماری ضروریات بدنیہ ہیں، بولے بھائی، تو اب جیسے بھی چلے جائیں گے پوری ہو جائے گی یا نہیں؟ لیکن آپ غور کریں کہ شریعت نے اس کے بھی آداب بتائے، اور تقویٰ واش روم میں جاتے ہوئے بھی آداب شریعت کی حفاظت کرواتا ہے، یہ ایسے ہی ذات راہ نہیں ہے اتنا بہترین۔ تو اب فرمایا کہ مقصود تو بندے کا ضروریات سے فراغت ہی ہے نا، یا طہارت حاصل کرنی ہوگی، غسل کرنا ہوگا، وضو کرتے ہیں جیسے ہم، آپ یاد کریں بڑے اچھے زمانے تھے ہمارے بزرگوں کے گزر گئے، غسل خانہ الگ ہوتا تھا اور ٹوائلٹ الگ ہوتا تھا، اور اب مساجد میں بھی غسل خانے الگ ہوتے تھے اور ٹوائلٹس الگ ہوتے تھے، اتنا اہتمام تھا۔ اور اب دیکھیں نا، اب تو وہ یقین جانے کہ ان ٹوائلٹس کے اندر ڈریسنگ رومز بن گئے، ایسے ہم شریعت سے دور ہوئے کہ ہر ادب شریعت کو بھول گئے۔ ٹوائلٹس کے اندر ڈریسنگ رومز ہیں، نئی جو کنسٹرکشن ہو رہی ہیں نا، کیسے دین سے دور ہو رہے ہیں ہم، اتنی اہم چیزیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو چند سادہ موٹی موٹی چیزیں کوٹ کرتا ہوں بطور نمونہ کے، پھر آپ اسے اپنی پوری زندگی کے معاملات میں دیکھ لیجیے۔ اب جب آپ واش روم میں جائیں تو شریعت کہتی ہے پہلے بایاں قدم اندر رکھیں، توجہ ہے جی، شریعت کیا کہتی ہے پہلے، اور تقویٰ آپ کو یہ بایاں قدم ہی رکھوائے گا۔ اب کبھی کسی نے اس نافرمانی کا سوچا ہے؟ صوفیاء کہتے ہیں یہ بھی نافرمانی ہو گئی اور نور سے محروم ہو گئے اور کیفیت سے محروم ہو گئے کہ جب ہم نے باتھ روم جاتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ بایاں قدم پہلے رکھا تھا یا دایاں۔ تصوف کی تعلیم دے رہا ہوں کہ صوفیاء کتنا خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ سب یہ جو کہتے ہیں نا کیفیتیں چلی جاتی ہیں، آپ تو بڑے بڑے فرائض چھوڑ دیتے ہیں، بزرگوں نے تو لکھا ہے ادب شریعت مس ہو جائے تو کیفیت چلی جاتی ہے بندے سے۔ اب کتنے بندوں کے ذہن میں ہے کہ میں غور کرتا ہوں کہ میں نے بایاں رکھا ہے پہلے یا دایاں باتھ روم میں پیر پہلے رکھا۔ اب تقوی کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے؟ آج اس اینگل سے سمجھا رہا ہوں کہ تقوی ہوگا نا، دایاں رکھ ہی نہیں سکتے۔ ابھی آپ لوگ سوال کریں گے یہ کیسے ہے بندے کا خیال، تو میں ابھی اس کا بھی جواب آگے دے دیتا ہوں۔
اسی طرح سے مسجد میں جب داخل ہوں گے تو پہلے دایاں قدم رکھیں گے. توجہ ہے. اب ان لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے مسجدیں دیکھی نہیں ہے تو توجہ وہ کریں گے بھی تو ان کو کہاں پتا ہوگا دایاں رکھا پہلے کہ بایاں رکھا تھا. بزرگ کتنا خیال کر رہے ہیں اللہ کے معاملے میں. اللہ کے معاملے میں اتنا خیال ہم لوگ کرتے ہیں اور اپنی ذات کے معاملے میں کتنا خیال کرتے ہیں. تو اب اگر آپ غور کریں کہ متبرک مقام پر دایاں پاؤں اور ناپاک مقام پر بایاں پاؤں، سارے مقام کس نے بنائے ہیں؟ لیکن جن کو خود سے نسبت دی ہے انہیں متبرک کر کے خاص کر دیا ہے، جن کو نہیں دی انہیں عام رہنے دیا. باتھ روم کو نسبت نہیں ہے اللہ سے. بولے بھائی اللہ نے کیا تعلیم دی ہے. اور مسجد کو نسبت ہے اللہ سے، تو جسے نسبت ہے اسے دایاں قدم اور جسے نسبت نہیں ہے اسے بایاں قدم، کہ تیرے قدم قدم پہ بھی تیری ترجیحات کا تجھے پتا ہو. تیرے قدم قدم کی زندگی تجھے بتائے کہ رب کے ساتھ جو منسوب ہے اس کے ساتھ کیسی محبت، کیسی توجہ اور کیسی ترجیح رکھنی ہے. لیکن ہمیں تو اپنی محبتوں کا اور اپنی ترجیحات کا پتا ہے. تو اب اگر آپ غور کریں کہ اسی طرح مسجد سے جب آپ باہر آئیں گے تو مسجد کے مقابلے میں زمین کم متبرک ہو جائے گی نا. مسجد اس پہ خاص ہو جائے گی. زمین تو پاک ہی ہے لیکن مسجد اس سے زیادہ اعلیٰ مقام ہے. تو مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں اور بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے دایاں پاؤں. وجود کو اتنا پتا ہو دائیں اور بائیں کا، جبکہ دایاں اور بایاں دونوں ہمارے ہی تو ہیں. لیکن اللہ نے منسوب کیا نا ایک کو خود سے سمجھانے کے لیے. ہمارے وجود میں نشانیاں رکھی ہیں نا. اوپر والا ہاتھ کس کا ہے؟ اللہ کا. ہوتا تو ہمارا ہی ہے نا. اصل تو اس ادا کی بات ہے نا. اللہ کا دوست ہوگا تو دینے والا ہوگا. نہیں سمجھ آئی؟ لیکن ہم تو ہر وقت نیچے والے ہاتھ والے ہیں. ہم میں سے کون دینا چاہتا ہے؟ آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ دینے والا ہاتھ صرف پیسے ہیں؟ ہر چیز لینے والا ہاتھ ہے. ہمیں محبت دینی نہیں لینی ہے، عزت دینی نہیں لینی ہے، قربانی دینی نہیں لینی ہے. تو ہم تو نچلے ہاتھ والے ہیں. ہر جگہ اہمیت ہم نے دینی نہیں لینی ہے. ہر چیز ہر جگہ ہم نے لینی ہے اور ہم اوپر والے ہاتھ والے بھی بنے ہوئے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ وہ مٹی کی دیوار ہو، مٹی کی دیواریں نہیں بولتی، بندے تو بولتے ہیں. لگتا ہے میں اچھی باتیں نہیں کر رہا تو معذرت چاہتا ہوں. بولے نا یار میں تو آپ کو صحیح باتیں بتا رہا ہوں. تو اب اگر آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے پاکیزگی نفس کا کتنا خیال رکھا ہے، اور ایک باریک جگہ پر بھی، چھوٹی چھوٹی جگہ پر بھی اللہ نے ہمیں ادب شریعت دیا ہے. جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہم نے فالو کرنا ہے تاکہ بڑے بڑے مقامات پر ہم سے غلطی نہ ہو. اور یہ ساری چیزیں اللہ نے کس کے لیے کی ہیں؟ بندوں کے لیے. اور ہم تو ان مقامات کا ادب تو کیا، ہم تو بولتے ہوئے خیال ہی نہیں کرتے اور کسی کا دل دکھا بیٹھتے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہو. جس دل میں کو اللہ نے اپنے لیے چنا ہے، یہ ساری زمین اور مکان سب انسان کے لیے نہیں بنا. تو باتھ روم اور مسجد کا احترام کرواتا ہے تو اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے. اور ہم جو بولتے ہوئے لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں تو کتنے آداب گفتگو ہوں گے جن کا ہم خیال نہیں کرتے. کتنے تکبر کے جملے ہم بولتے ہیں. تو کبھی ہم سوچتے ہیں، صوفیاء کرام نے اس لیے تو لکھا ہے، وہ شعر ایک ہے نا کہ ڈھا دے سب کچھ ڈھا دے، ڈھا دے مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے سب کچھ ڈھا دے، یا ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ویکھ کسے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا. کہ یہ ساری چیزیں علامتی اظہار ہیں. وہ مسجد گرانی نہیں ہے، اللہ نے اظہار ہی کیا ہے نا. تو بندہ جس کے لیے اللہ نے سب بنایا ہے، ہم اس بندے کے ساتھ کتنی زیادتی کر جاتے ہیں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم ولی ہیں. بندوں کے لیے ہم کیا کر جاتے ہیں. تو اگر آپ غور کریں کہ واش روم سے نکلنے کا ادب ہے، مسجد میں جانے آنے کا ادب ہے، تو یہ سارے کا سارا ادب اللہ کی نسبت کا ہی ادب ہے نا.
کس چیز کی وجہ سے ادب ہے؟ یعنی جس شے کی اللہ کے ساتھ نسبت ہو گئی اس چیز کا ادنا درجے میں خیال نہ رکھا گیا، سوال کر رہا ہوں، تو آداب شریعت کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور اگر آداب شریعت کا نقصان ہوتا ہو تو پتہ یہ چلا تقوی انسان میں نہیں ہوتا، اور اگر تقوی انسان میں ہو تو آداب شریعت کا نقصان نہیں ہوتا۔ تو اب کتنی چھوٹی سی بات ہے، مگر شریعت کے ایک چھوٹے سے حکم کا ادب دیکھا ہے، توجہ ہے؟ انسان کنکریوں سے پھسل جاتا ہے، پورے پہاڑ پہ سنبھل کے چڑھتا ہے، لیکن چھوٹی سی چیز سے پھسل جاتا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ اللہ کا ولی متقی ہوگا نا، یہ تو متقی کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کا ولی تو متقی، کامل متقی شخص ہوگا نا، ایمان اور تقوی والا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ وہ حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں کس درجہ خیال رکھنے والا ہوگا، سمجھ آئیے؟ یعنی وہ نوافل کو بھی لازم رکھتا ہے، وہ فرضوں کا ترک کرنے والا کیسے ہوگا؟ بات سمجھ رہے؟ تو اب وہ لکھا تھا نا اعلیٰ حضرت نے، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، یہ ولی کی بات انہوں نے کی ہے، جن کی ہر ہر ادا وہ حضور کو فالو کر رہے ہوں گے۔ ہم نے سنت کا مطلب ہی صرف داڑھی اور امامہ لیا ہوا ہے، بولنے کی سنت، گفتگو کی سنت، کھانے کی سنت، بات کرنے کی سنت، معاملے کی سنت، معاملہ فہمی کی سنت۔ اس موبائل فون نے ہمارا جتنے نقصان کیے ہیں نا، فائدے تو ہوں گے ہی ہوں گے، جو نقصان کیے ہیں نا، اس نے ہمارے معاشرے میں معاشرتی قدروں کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ ایسی بری چیز ہے، آج 4 بندے بیٹھے ہو نا، آداب گفتگو دیکھ لیں، ایک بندہ بات کر رہا ہو، 3 بندے موبائل میں مصروف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں ہوتے نا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ محفل میں گفتگو کے دوران موبائل یوز کرنے پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ بے ادبی میں آتا ہے، بنیادی چیز ہی ختم ہو گئی۔ کیسی چیز ہے کہ بندے کو محفل سے کاٹ دیا۔ حضور علیہ السلام کو چھوٹا بچہ بھی بات کرتا نا، آپ پورا رخ انور اور جسد اطہر اس کی طرف موڑا کرتے تھے۔ یہ آداب شریعت ملاقات کا کدھر ہے آج؟ خدا کی قسم اپنے معاشرے میں آپ دیکھیں، سلام کا جواب لوگ نہیں دیتے۔ یہ تو آداب کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو فرائض میں سے ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا فرض اور واجب ہے، اور جواب بہتر دینا واجب ہے۔ یہاں پر تو سر بھی کوئی نہیں ہلاتا آگے سے، پوری مٹھاس کے ساتھ جواب دینا، اور اپنی غرض ہو تو دنیا جہان کی مٹھاس زبان میں جمع ہو جاتی ہے۔ آپ شیر و شکر ہو جاتے ہیں جب آپ کی ذات کا مسئلہ ہو تو مجھے کہنے دیجئے آپ اپنی ذات کے پجاری ہیں، آپ کو پتہ ہے عبادت کیسے کرنی ہے، حق کیسے ادا کرنا ہے، لیکن آپ کا خدا آپ خود ہے جس کے حق کا آپ کو پتہ ہے۔ اس کی غرض ہو، دل ہو یا نہ ہو، جسم کو ضرورت ہو تو زبان اس جسم کی ضرورت کے لیے ایسے نوکری کرتی ہے جیسے کہ ابھی یہ زبان ہی اس کی ضرورت پوری کروا دے گی، اتنی میٹھی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے لیے بات کرنی ہو تو اتنے تر شروع ہوتے ہیں کہ جیسے سوٹی اور لاٹھی مار رہے ہو دوسرے کو لگتا ہے میں نے بات کر کے اس کے ساتھ غلطی کر لی۔ یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ غور کریں کہ جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، میں چھوٹی سی بات آپ کو بتائی، حضرت پاک بی بی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قول ملتا ہے کہ آپ بولنے میں، چلنے میں، یعنی اٹھنے بیٹھنے، بولنے اور چلنے میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہے۔ اب آپ سب لوگ اسے اتفاق کہیں گے، میں کہتا ہوں یہ سیدہ کا عشق ہے، یہ سیدہ کی حضور سے نسبت ہے، یہ سیدہ کی حضور سے حقیقی وفا ہے کہ سیدہ اپنے والد کی کامل عکس ہے، کامل نمونہ ہے۔
کہ اتنا اپنے والد اپنے رسول سے عشق کیا کہ بولتی تھی تو انداز وہ لگتا تھا، اٹھتی تھی تو انداز وہ لگتا تھا، بیٹھتی تھی تو انداز وہ لگتا تھا، گفتگو کرتی تھی تو انداز وہ لگتا تھا۔ تو آج کیا ہمارے اندر ہمارے رسول کا انداز جھلکتا ہے؟ ہمارے پیروں، ہمارے شیوخ علماء کے اندر رسول اللہ کا انداز جھلکتا ہے؟ اور اگر جھلکتا ہے تو پھر لعنت ہے آپ پر اور مجھ پر کہ ایسے اساتذہ کے شاگرد ہو کر ہم میں کیوں نہیں جھلکتا؟ ہم اگر عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے مرشد جیسے کیوں نہیں لگتے؟ ہم اگر عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر رسول اللہ کی یاد کیوں نہیں آتی؟ ہمیں دیکھ کر قرون اولا کے مسلمانوں کی یاد کیوں نہیں آتی؟ ہمیں دیکھ کر حضور شیخ عبد القادر کی جیلانی کی یاد کیوں نہیں آتی؟ ہمیں دیکھ کر ہمارے شیوخ کی یاد کیوں نہیں آتی؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہم زبانی جمع تفریق والے، زبانی دعووں والے عاشق ہیں، چوریوں والے مجنوں ہیں، عمل سے ہمارا کوئی تعلق۔ تو ولی کی پہچان پتہ چل گئی کہ جس کے انداز سے، میں کہتا ہوں ولی کے ساتھ اس دور میں آپ ٹیکسٹ میسجنگ کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا وہ ولی ہے۔ وہ ان اٹینڈڈ میسج نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو جواب دے گا، کیونکہ اس کے رسول جواب دیتے۔ وہ آپ کے اظہار کو پھول اور دل کے ساتھ رپلائی کرے گا، کیونکہ اس کے رسول رپلائی کرتے۔ یہاں ہم صرف اس کو رپلائی کرتے ہیں جسے اچھا سمجھتے ہیں، جسے اپنے جیسا بھی نہ سمجھے اسے بھی رپلائی دیتے ہیں۔ یہ کیسی عادت ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عادتیں دیکھتے آئے نا، یہ آداب سمجھا رہے، یہ آداب ہیں جن کا خیال ہم نہیں کرتے۔ تو اب آپ غور کریں، کسی زمانے میں یہ خانقاہوں اور مدارس کا مزاج تھا کہ آداب سکھائے جاتے تھے، ہر طرح کے آداب۔ تو اب اگر آپ واش روم میں داخل ہوئے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، ایک نارمل اور چھوٹی سی چیز ہے، زیادہ قابل غور بھی نہیں، اور بظاہر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر شریعت کے ادب کا ضابطہ دیکھیں، ایک عام سے روز مرہ کا عمل ہے، اور صرف آپ کی ذات کے مشاہدے کے لیے ایک ادب کو رکھا ہے کہ آپ کتنے فرما بردار ہیں۔ کوئی نہ دیکھے تو بھی آپ کو خیال رہتا ہے کہ میرا بایاں پاؤں پہلے گیا ہے یا دایاں گیا ہے۔ تو اب جو بندہ اپنے رب کا ایسا فرما بردار ہوگا، ایسا خیال رکھنے والا ہوگا، تو وہ بڑے بڑے معاملات میں کیسے نافرمانی کرے گا؟ جو اتنا خیال رکھنے والا ہوگا، تو اب یہ جو شریعت کا حکم ہے تو ادب ہے، متقی ہوگا تو وہ اتنا خیال رکھے گا، اور رب کا دوست جو ولی ہوگا، جو متقی میں بڑا مرتبہ ہے، تو متقی نہیں ہوگا تو ولی نہیں ہوگا نا، سمجھا دی بات۔ تو وہ جب واش روم کے اندر پاؤں رکھے گا تو بایاں، اور جب باہر رکھے گا تو دایاں، یعنی چھوٹی سی ضرورت کے مینرز کا جو خیال رکھتا ہے، وہ اللہ کا ولی کسی بڑے معاملے کے اندر کیسے نافرمانی کرے گا؟ اب سمجھ آئی کہ محفوظ کرنا، ملحوظ رکھنا، تو اللہ کے دوست تبھی اتنے نفیس اور لطیف ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے آداب شریعت کا بھی خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ زندگی کیوں آسان لگتی ہے؟ وہ بدلے میں چاہتے کچھ نہیں ہے، وہ صرف پرفارم کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، اپنے مریدوں کے ساتھ نا آپ تشریف لے گئے، آپ جا رہے تھے، تو آپ نے سنا ایک علاقے میں ایک ولی کی بڑی شہرت ہے۔ کسی نے بتایا بھئی ایک علاقے میں بڑی شہرت ہے ایک بزرگ کی، تو کہنے لگے کہ میرا دل ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، شہرت سنیے، کیوں نہ مل آئیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ ڈھونگی بھی ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ اب جب حضرت گئے نا ملنے کے لیے مریدوں کے ساتھ، تو کسی نے کہا جی وہ آ رہے ہیں، وہ سامنے سے نا وہ بزرگ آ رہے تھے مسجد میں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، آواز دینا مناسب نہیں ہے، تو ابھی نماز پڑھ کے تو ان سے ملتے ہیں۔ تو حضرت نے دیکھا کہ قبلہ رو انہوں نے منہ کیا، چلتے ہوئے آ رہے تھے نا، جب مسجد میں داخل ہونے لگے نا تو سیدھا قبلہ رو ہوتا ہے، تو انہوں نے قبلے کی طرف تھوک دیا، اور جب اندر قدم رکھنے لگے نا تو پہلے بایاں قدم رکھا، تو آپ وہیں سے ہی پلٹ پڑے اور فرمایا آؤ واپس چلیں۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ تو تشریف لے جا رہے تھے ان سے ملنے کے لیے اور آپ واپس ہو گئے، تو فرمایا کہ جس کے عمل میں عشق الہی نظر نہ آئے
اس کی صحبت میں کون سا عشق الہی ملنا ہے؟ یہ سمجھ آئی بات کی؟ یعنی جو اللہ سے منسوب جگہوں کا مؤدب ہی نہیں، جس کا عشق اللہ سے منسوب جگہوں کا ادب نہیں کرتا، وہ اللہ کی دوستی کا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو اللہ کا نہیں ہے اس سے کیا ملنا۔ اور دوسری وجہ بتائی، اب آپ حضرت بایزید بستامی کی مثبت سوچ کو دیکھیں۔ ایک بات تو یہ بتا دی نا، معیار بتا دیا، اب آپ ان شیخ کی مثبت سوچ کو سن کر حیران ہوں گے اور کہنے لگے، توجہ چاہتا ہوں یہ بہت گہری بات ہے، اور کہنے لگے مریدوں سے، اگر تو یہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اور مجھے دیکھ کر کیا، آپ لوگ سمجھ نہیں ہے تو بڑی، اگر جان بوجھ کر انہیں لگا مجھے پہچانتے ہوں گے اور مجھے دیکھ کر انہوں نے یہ کیا ہے اور جان کر یہ کیا ہے، تو یہ اپنے اور اللہ کے جو تعلق کے احوال کو چھپا رہے ہیں، یہ پردہ چاہتے ہیں۔ ابھی کسی ایسے درجے پہ ہوں گے نا کہ پردہ چاہتے ہیں، ابھی لوگوں کی تربیت نہیں کرنا چاہتے ہوں گے نا، بچنا چاہتے ہوں گے، حجاب میں رکھ رہے ہوں گے کسی وجہ سے، تو بایزید مل کر ان کو ان کے حال کے بدلنے پہ مجبور کیوں کرے؟ میں کیوں مل کر ان کے احوال کو تبدیل کروں جب وہ چھپانا چاہتے ہیں؟ اب یہ ان کی سوچ ہے، لیکن معیار کیا بتایا کہ اللہ والا ہو اور اللہ سے منسوب جگہوں کا ادب نہ کرے۔ یعنی معیار یہ بتایا کہ جو اللہ کی نسبت کا ادب نہیں کرتا، اللہ کے گھر کا ادب نہیں کرتا، وہ اس کی دوستی کا ادب کیسے کرے گا؟ کیونکہ اللہ کی دوستی کے آداب بجا لانا ہی تو ولایت ہے۔ اور جو محبوب کے منسوب گھر کا مؤدب نہ ہو، وہ محبوب کا مؤدب کیسے ہوگا؟ یہ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جس کو اپنے محبوب کے گھر کی، در کی، محبوب کی نسبتوں کی عزت نہیں ہے، تو اس میں تو دو رائے ہی نہیں ہے، وہ کسی دن محبوب کی بے عزتی بھی کرے گا، کیونکہ اس پر تو اس کا اپنا آپ حاوی ہے۔ تو اب یاد رکھیں کہ دوست کے گھر کا ادب بھی وہی کرتا ہے جو دوست کا ادب کرتا ہے، اور اللہ والا مخلوق خدا بندی سے محبت کرتا ہے، اور وہ محبت صرف اللہ کی ذات کے لیے کرتا ہے۔ اور خدا کی قسم، اللہ والا اتنی محبت کرتا ہے مخلوق سے کہ مخلوق کو لگتا ہے اس کو مجھ سے غرض ہے، اور یہ محبت وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اور اس محبت کو آپ اور میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جن کی ذات ابھی ان کے رستے میں کھڑی ہو، توجہ چاہتا ہوں، جن کی ذات ابھی ان کے رستے میں کھڑی ہو، وہ اللہ کی ذات کو کیا دیکھیں گے محبت کرتے ہوئے؟ بھئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہم جیسے لوگ ہی کہتے ہیں نا، انہیں ساڑھے نال چنگا نہیں کیتا تے اسی بھی نہیں کرنا، یہ ساڑھی غمی خوشی تے نہیں آیا تے اسی بھی نہیں جانا، یہ ہم بات کرتے ہیں نا۔ اور جو اللہ رب العزت کے جلوے دیکھتا ہوگا دوسروں میں، وہ یہ بات کرے گا؟ بولے یار، سامنے سے اخلاق آئے یا نہ آئے، وہ کبھی یہ کہے گا، وہ کبھی یہ جملہ نہیں کہے گا کہ فلاں نے میرے ساتھ کیا ہے، میں نے اس لیے کیا۔ اس کے لہجے میں شکایت کبھی نہیں آئے گی۔ تو یاد رکھیں، جو شخص جس ذات کو دیکھتا ہے، اگر آپ اور میں اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، جہاں ہمیں ہماری ذات نظر آئے گی نا، آپ یاد رکھ لینا، وہیں ہمارا بیہیویئر بدل جائے گا، وہیں ہم خوش ہو جائیں گے۔ مثلا کوئی میرے ماں باپ کی عزت کرے نا، مجھے اسی میں ساری فقیری نظر آئے گی۔ کوئی میرے بیوی بچوں سے پیار کرے، میرے اصل میں میرے سے ہو رہا ہے، میرے بیوی بچوں کے لیے کوئی غیرت کرے نا، مجھے ساری فقیری اسی میں نظر آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جہاں ہماری ذات ہوگی نا، وہاں ہم جن کو پسند نہیں کرتے ان کے لیے دل کھلا نہیں کرنے دیں گے، اور جن کو پسند کرتے ہیں نا، ان کے لیے دل کھلا کر کے دکھائیں گے۔ یعنی ہمارے معیار میں فرق ہوگا، کیونکہ ہمارا معیار اللہ کی رضا نہیں ہے، ہمارا معیار بولے یار ہماری رضا ہے۔ تو ہماری ساری نیکیاں وہ اسی میں پھنسی ہوئی ہیں کہ چیریٹی بگینز ایٹ ہوم، انا ونڈے ریوڑیاں تے ول ول اپنے گھر۔ اصل میں یہ کون سا انا ہے جسے اپنوں کے سوا کوئی نظر؟
لیکن اللہ والا وہ تو بارش کی مانند ہوتا ہے، سب پر برستا ہے، سورج کی مانند ہوتا ہے، سب کو فائدہ دیتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے سب سیراب ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتا میں بہتا دریا ہوں تجھے میرا پانی نہیں لگ سکتا، وہ سب کو نوازتا. کوئی اس کی صحبت میں آئے گا وہ ویسا ہی مہربان پائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ذات کا پجاری نہیں، اللہ کی ذات کا پجاری، عبادت گزار ہے. اس کو ہر منظر میں مولا کا جلوہ نظر آتا ہے. وہ ہر بندے کے لیے مثبت سوچتا ہے، ہر بندے کے لیے بڑا سوچتا ہے. اور خدا کی قسم اللہ والے کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے، اس کی صحبت آپ کو مثبت سوچوانے لگ جاتی ہے. یہ آپ خود نہیں کر سکتے، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے دل بڑا ہونا. ہم نا کسی اللہ والے کے پاس 2-4 دن بیٹھے نا تو ہم میں تو پھنسے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ میں بھی اب معاف کرنے والا ہو گیا، میرا بھی اب دل بڑا ہو گیا. اچھا میں بھی نا اب بات بھول جاتا ہوں، یہ ہماری عادت ہے. لیکن یہ سارا فیض اس بزرگ کی صحبت کا ہے جس نے تیری سوچ بدلی ہے. کنٹینیوسلی وہ آپ کی سوچ پر کام کر رہا ہوتا ہے، آپ سے بڑے بڑے کام کرواتا ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں چلنے دیتا. آپ اور میں ویسے ہی شوتے ہوتے ہیں، کروا سارا ہو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو اور مجھے بوسٹر دے کے کروانا پڑتا ہے. وہ آپ کو بوسٹر بھرتا رہتا ہے کہ آپ نا یہ نیک اور اچھے کام کریں. آپ کو عادت ڈل جائے، آپ کا بھانڈا بڑا ہو جائے. وہ اتنا سوئفٹلی آپ کو مثبت کر دے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور 2 نمبر بندہ آپ ذرا شکایت لے کر تو دیں، وہ اسی وقت برسنے لگ جائے گا. اور مزے کی بات بتاؤں، کسی اللہ والے کو چیک کرنا ہو تو بتانا آپ کو گالیاں دے رہے تھے، وہ آپ کو اس کے ساتھ بھی محبت کرنا سکھا دے. وہ آپ کو بتائے گا خیر ہے کوئی بات نہیں، بندے کر جاتے ہوتے ہیں، بس ان کا قصور نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم لوگ چونکہ اپنی اس کے قیدی ہیں نا انا کے. اچھا اب آپ دنیا میں دیکھیں نا، ہم اگر کسی سے مسکرا کے بات کریں نا، یہ ہماری معاشرے کی آپ یقین کریں تلخ حقیقتیں ہیں. پتہ ہے ہم دوسرے بندے کو کیا کہتے ہیں؟ واہ بھائی واہ، بڑی بڑی مسکرا کے باتیں ہو رہی تھیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہی لگتا ہے نا مسکرا کے تبھی بات کرنی ہے جب اپنی غرض پوری کرنی ہے. اس کے ساتھ تو بڑی مہربانیاں ہیں. یہ ہمارا انداز دیکھیں نا، جبکہ اللہ والے نے تو ہر وقت ہر بندے سے مہربانی رکھنی ہے، محبت کی بات کرنی ہے. لیکن ہم نے سٹینڈرڈائز کیا ہوا ہے، جس سے کام ہو، جو ہمارے لیے کلیپنگ کرتا ہو، جو ہمارا قوال اور ہم نوا ہو، صرف اسی کے ساتھ اچھی بات. یا کوئی کسی کے ساتھ اچھی بات کرے تو ہم فوراً پتہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ان جناب کو کام ہے. غور کریں، یہ میں بڑی فکر مندی کی بات بتا رہا ہوں. یعنی ہمیں پتہ ہے کام کیسے نکلوانا ہے، ہمیں پتہ ہے اپنی رضا کا کام کیسے نکلوانا ہے. اور یہی اللہ کے لیے ہمیں بھول گیا کہ اللہ کے لیے ہم سے ہنس کر بات نہیں ہوتی دوسرے سے. اللہ کے لیے ہم سے دوسرے کو اخلاق نہیں دیا جاتا، جبکہ اپنے لیے دینا آتا ہے. سارے جہان کی مٹھاس بھر دی جائے گی، آپ بڑے وفادار، آپ بڑے غیرتی، آپ بڑے اچھے. ہمارا یہ کام کرنا ہے. آپ کسی بندے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کہہ دو آپ بڑے اچھے، آپ بڑے وفادار، آپ بڑے حیادار، بس اسی راہ پہ رہنا، یہ نہیں کہہ سکتے. تب اچھے، تب وفادار، تب غیرتی جب ہمارا کام کرنا ہو. یعنی ہمیں ٹیکل کرنا کتنا آتا ہے. اللہ والا یہی ساری تعریفیں اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یہ آداب گفتگو. تو اب میں نے آپ کو کہا کہ جو اپنی ذات کا پرستار ہے وہ کیسے اللہ کی ذات کو خاطر میں لائے گا. اور ولی تو وہ تو ہر ایک نظارے میں اللہ کی ذات کو، محبوب حقیقی کی ذات کو، قدرت کے جلووں کی کار فرمائی کو دیکھے گا. ہر منظر چاہے اچھا ہو یا برا ہو، ہر انسان اس کے ساتھ وہ اللہ کی رضا کے لیے نبھائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھے گا کہ میرے مالک کی مرضی تو ہے نا اس کے وجود میں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو تمہارا وجود برداشت نہیں ہو رہا. تو اب یہ جو سوال میں نے آپ کو کہا تھا کہ کیسے اتنا کانشیس رہا جائے کہ بایاں پاؤں ہی بیت الخلاء میں جائے
اور دایاں پاؤں ہی مسجد میں جائے. یعنی یہ سوال کیا جا سکتا ہے نا بھائی جان یہ کیسے ممکن ہے, کبھی تو بندہ بے دہانی میں بھی کر جائے گا. ہم اب اپنے اگلے لیکچر کو جو اب آگے انشاءاللہ جمعرات کے دن ہوگا اگلی محفل پر, یہاں سے شروع کریں گے اور میں آپ کو یہاں سے بتاؤں گا کہ کس طرح سے انسان کے کانشیس میں چیز آ جاتی ہوتی ہے جب اسے تقوی نصیب ہوتا ہے, اور یہ مشکل نہیں رہتا. اور آپ کو روزمرہ کی مثالوں سے سمجھاؤں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے انسان جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے اور اسے تقوی نصیب ہوتا ہے تو کیسے اس کے سارے ایکشنز انڈر کنٹرول آ جاتے ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی, اسی پر اجازت لیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی یہیں سے اپنے موضوع کو اگلی محفل میں شروع کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت. اللہ تعالی ہمارا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے, ہمارا مل بیٹھنا قبول کرے, اور اللہ ہمیں حقیقی تقوی نصیب کرے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنی دوستی نصیب کرے, اور اللہ ہمیں اس نفس کے اور ذات کے اور میں کے بت سے اور اس کی پرستش سے رہائی عطا کرے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی حقیقی بندگی نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک